ذاتی اور عطائی کے نام سے کچھ لوگ سادہ لوہ مومنین کے ایمان کا بیڑا غرق کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ٹکڑا ملاحظہ کیجئے۔ اللہ رب العزت کی صفات حقیقی ذاتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو جو شانیں دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے، تصرفات ہوں، طاقتیں ہوں، شانیں ہوں، وہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ تو سلطان الاولیاء ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کن کی طاقت دیتا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ انہیں طاقت دیتا ہے کیا تو بات ہم اگر ان سے فریاد کر لیں تو اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ٹکڑا ملاحظہ فرما لیا۔ دیکھیے یہ لوگ سادہ لوہ مومنین کو دو طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، ذاتی اور عطائی کے نام سے۔ پہلا دھوکہ یہ دیتے ہیں، بھیانک قسم کا دھوکہ، کہ اولیاء کرام کے پاس جو شکتیاں، جو انعامات، جو علم ہوتا ہے یا جو صفات ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی بلکہ عطائی ہوتی ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس کو سمجھیے۔ آپ نے ان کے حضور جا کر ادب و احترام کے ساتھ یہ سوال کرنا ہے کہ حضور کیا یہ صفات و کمالات اور شکتیاں ذاتی بھی ہو سکتی ہیں؟ ذاتی تو ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اللہ جل شانہ کس چیز سے منع فرما رہے ہیں؟ اسی سے منع فرما رہے ہیں نا جسے آپ کے گمان کے مطابق عطائی کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے نا تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات پر بہت بڑا اعتراض آئے گا کہ نعوذ باللہ اللہ جل شانہ کو علم ہی نہیں تھا اس بات کا کہ ذاتی تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو ہوتی عطائی ہیں، تو میں منع کس سے کر رہا ہوں ان کو؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو ان کے مطابق عطائی ہے، صفات و کرامات و علم اور شکتیاں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ورنہ دوسرا بڑا اعتراض اللہ جل شانہ کی ذات پر یہ آئے گا کہ اللہ جل شانہ نے خلاف عقل بات کر دی۔ آپ کو بات سمجھ آئی نا کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کی بھی صفات، کمالات، شکتیاں یا علم ذاتی ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ دھوکہ دیتے ہیں ذاتی کے نام سے، کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں۔ تو یہ عقلی سوال آپ نے پہلے ان سے کرنا ہے کہ کیا ذاتی ہو سکتا ہے کسی کا علم، صفات اور شکتیاں اللہ جل شانہ کے سوا؟ اس کے بعد آپ نے ان سے ایک نقلی سوال کرنا ہے، یعنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت کر دیجئے کہ انبیاء و اولیاء کے پاس صفات و کمالات اور شکتیاں عطائی ہوتی ہیں، ذاتی نہیں ہوتی۔ اجماع صحابہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اگر آپ ویسے بات کریں گے تو وہ کیا کریں گے، قرآن کریم کھول کر سامنے رکھ لیں گے اور اپنی مرضی کا مطلب آپ کو بتانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے اجماع صحابہ یعنی صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو، وہاں سے ثابت کرنا ہے، وہاں سے دلیل لیجئے گا۔ اس کے بعد دوسرا بہت بڑا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم اولیاء کو معبود سمجھ کر نہیں مانتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک سادہ لوہ مومن جب یہ سنے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ علت تو پائی نہیں جا رہی۔ علت کیا ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر مانگا جائے، تو وہ شرک ہوگا نا۔ بلکہ اس سے تو اچھا خاصا پڑھا لکھا ایک دفعہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ واقعی جب ہم اس کو معبود ہی نہیں سمجھ رہے تو مانگنے میں کیا حرج ہے۔ تو اس پر آپ نے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ حضور کیا ایسے ہم لات و منات اور عزا سے بھی مانگ سکتے ہیں؟ یعنی اگر ان کو معبود نہ سمجھا جائے تو، کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے کے مطابق تو لات و منات اور عزا سے بھی مانگ سکتے ہیں، یعنی اگر ان کو معبود نہ مانا جائے اور نہ سمجھا جائے۔ یہ تو تھا عقلی سوال۔ اس کے بعد آپ نے ان سے نقلی سوال کرنا ہے، یعنی ان سے یہ کہنا ہے، یہ عرض کرنی ہے کہ آپ اپنے اس دعوے کو قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت کر دیجئے۔ کون سے دعوے کو؟
کہ اولیاء کو غیر معبود سمجھ کر مانگنا جائز ہے، یعنی اولیاء سے مانگ سکتے ہیں اگر ان کو معبود نہ سمجھیں تو۔ یہ سوال کرنے کے بعد آپ نے ان سے کہنا ہے کہ دیکھیے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر آپ سیخ پا ہوں، جس پر آپ مغلظات پر اتر آئیں، ایک سوال کیا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے اس کا جواب دیجیے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو عقلی طور پر بھی ثابت کریں اور نقلی طور پر بھی۔ یہ جو آپ نے ذاتی عطائی کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا صرف ایک دھوکہ ہے؟ اور یہ پیغام ضروری نہیں ہے مجھ حقیر کے الفاظ میں، آپ اپنے الفاظ میں بھی ان تک پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ضرور پہنچائیے کہ یہ جو ذاتی اور عطائی کا مسئلہ ہے جس کے ذریعے مومنین، سادہ لوگ مومنین کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے عقلی اور نقلی دلائل کیا ہیں؟ آپ ثابت کر دیجئے، میں مان لوں گا۔ یقین کیجئے میں متعصب بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت ہو وہ میں فوراً مان لیتا ہوں، کہنے والا بھلے دہریہ ہو۔ دہریہ سمجھتے ہیں؟ ایتھیسٹ، جو کہتے کوئی خدا نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ اور ایسا مسئلہ جو قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ اس کو میں ہرگز قبول نہیں کرتا، بھلے وہ کہنے والا کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے۔ اب انہوں نے بنایا ہوا اسلام کو مذاق، اتنے لمبے لمبے پیٹ کے لیے، پیسے کے لیے، اس کی لالچ میں، دنیا کی ہوس میں بیڑا غرق کر دیا ہے لوگوں کے ایمانوں کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے ان کے حضور جا کر یہ 2 سوال کرنے ہیں کہ حضور آپ نے یہ جو ذاتی اور عطائی کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ بتائیے کہ اللہ جل شانہ کے سوا کسی کا علم، کسی کی صفات، کسی کی شکتیاں ذاتی ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال کرنے کے بعد ان سے قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے دلیل مانگیے کہ اللہ جل شانہ نے اولیاء کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان سے مانگ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کو معبود سمجھ کر نہیں مانتے، تو کیا ایسے ہی ہم لات و منات اور عزا سے مانگ سکتے ہیں؟ یعنی اگر ان کو معبود نہ سمجھا جائے تو۔ یہ عقلی سوال کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان سے آپ نے ان کے دعوے کے مطابق دلیل مانگنی ہے قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے کہ اولیاء اکرام سے اس عقیدے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ مانگ سکتے ہیں۔ کس نیت کے ساتھ؟ کہ اگر ان کو معبود نہ سمجھا جائے تو کیا آپ کے اس بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق لات و مناتوں اور عزا سے بھی مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اصول اور قاعدے کے مطابق جو آپ نے بنایا ہے ان سے مانگنا بھی جائز ہے۔ اب دیکھیں، اگر وہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت کر دیں گے تو ان کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا، ورنہ سمجھ لیجئے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اسلام کے نام پر وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔